سامعین السلام علیکم۔ حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء لہ التحیۃ و الثناء و بعد۔ عاجزانہ فریاد ہے حق تعالی جل وعلا کی پاک بارگاہ کے اندر، مولا کریم دل دماغ زبان نگاہ محل کرتی ہے خطا تو محفوظ فرماوے، خصوصاً نفس اور شیطان نے فتنیاں تو محفوظ فرماوے۔ اللہ تعالی صحیح معنی حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ بندہ ناچیز کو اوگل کرائے جس کے اندر اللہ راضی اور اللہ حبیب راضی۔ مولا کریم صحیح حق اور سچ دے اتے مولا زندہ رکھے اور حق اور سچ دے اتے موت عطا فرماوے۔ عزیزان گرامی، خطبہ جمعہ مبارک کے اندر بندہ ناچیز جس موضوع سے کلام کرے گا اس کا عنوان ہے حضرت پیر سید مہر علی تاجدار گوڑا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی شان بیان کرنی ہے۔ سفر المظفر شریف کا دوسرا جماعت مبارک ہے۔ اس مہینے میں نسبت اولیاء کرام کے نال ہے، تو سیدنا پیر مہر علی تاجدار گوڑا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار یہ وہ ہستی نے جنہوں نے پوری دنیا جان لی ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو کیا شان عطا فرمائی ہے۔ تو دوستان گرامی، دعا ہے اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کی پاک بارگاہ کے اندر حق تعالی پیر صاحب مہر علی تاجدار گوڑا سرکار کی شان سن سنا کے اس کے اوپر اللہ تعالی سامنے ہونا کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ دوستان گرامی، آپ کے والد گرامی اور آپ کے دادا جی کو گل شروع کرتے ہیں۔ آپ نے اور دادا جی حضرت پیر سید روشن شاہ صاحب گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار آپ مکے شریف دے وچ رہندے سن، اور آپ کے بیٹا جی حضرت سید غلام شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت غلام شاہ سید رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار کے بیٹے حضرت پیر سید نظر الدین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اور اگوں پیر سید نظر الدین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار کے بیٹے حضرت پیر سید مہر علی تاجدار گوڑا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو خیر پیر سید روشن الدین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ مکے کے اندر رہتے سن اور آپ گولڑا شریف کے اندر تشریف لے بغداد شریف کے اندر تشریف لے کے آئے، بغداد کے اندر جتھے میرے اور تواڈے سرا دے تاج ہر ولی دے سر دے تاج جتھے آپ مہر نہ لاون تے ولی نہیں بندا۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی مرتضی ربانی الحسنی والحسینی سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے شہر بغداد شریف کے اندر آپ رہتے سن۔ اگوں سید غلام شاہ صاحب رحمت اللہ
اپریل کا مہینہ اور پیر سید مہر علی تاجدار گولڑا سرکار کی آمد ہوئی. پہلے رمضان میں روزے ہوئے. حضور غوث پاک سرکار کی ولادت پہلے روزے میں ہوئی اور پیر صاحب قبلہ تاجدار گولڑا سرکار کی ولادت پہلے روزے میں ہوئی. توجہ فرمایا ہے حضرت مہر علی شاہ صاحب والد کی طرفوں حسنی نے اور والدہ کی طرفوں آپ گیلانی نے. آپ کی والدہ محترمہ حضور غوث العالم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی اولاد پاک سی. توجہ ہے. تو آپ سید خالصاً سید آکھا جاتا ہے اور آپ کا لقب ہے مہر علی تاجداری گولڑا اور گیلانی. آپ گیلانی آکھا جاتا ہے غوث پاک سرکار کی نسبت کے نال اور آپ کی نسبت غوث پاک نال انجی سی. فرماتے بھی جدوں میرے لوڑ پہنی سی میں صدنا غوث پاک ہوں تو آپ تشریف لے آتے سن. انشاءاللہ آگے سنو گے تو غوث پاک سرکار نے کی مدد فرمائی, کی مدد فرما دے سن. توجہ. تاجدار گولڑا سرکار کی عمر شریف جو ہوئی نا 4 سال 4 مہینے 4 دن میں آپ مدرسے میں پڑھتے سن اور شریعت بھی یہی آخری ہے جب تہاڈا بچہ اتنے دنوں دا 4 سال 4 مہینے 4 دنوں کا ہوئے شریعت کے مطابق انہیں دین مصطفیٰ پڑھاؤ. کی پڑھاؤ؟ دین مصطفیٰ پڑھاؤ. توجہ. آپ مسجد میں پڑھتے سن ایک دفعہ پڑھنے واسطے جا رہے ہیں تو آپ دے والد گرامی دے مامو جی حضرت فضل الدین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے دیکھا کہ مہر علی زمین تو سکر ہے اور 55 سال 4 سال کی عمر پڑھنے واسطے جا رہے ہیں. رستے میں نیندر آ گئی. قاعدہ مبارک سپارہ مبارک سینے تھے آپ زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں. گرمیاں کا موسم ہے تو آپ نے والد گرامی کے ماما جی حضرت سید فضل الدین صاحب آپ نے کی کیتا اپنی چادر مبارک لا کے نا کہ آپ نے سایہ کیتا. آپ نے خادمہ نے عرض کی کہ حضور سانو دے وسائیں دا ادب دے سایہ کرنے چادر دا. آپ نے فرمایا تو صحیح شان نہیں جان دے یہ بچہ ہے جیڑا زمانے کو چمکا چھوڑے گا زمانے تے رنگ لا چھوڑے گا. فرمایا اے ولی یہ نشان کو تسا نہیں جان دے. خیر آپ مدرسے میں پڑھا جاتے ہیں کیونکہ آپ نے دسیا ہے علم باجی جڑا کرے فقیری
موٹا علم نہیں، انہاں واسطے بریکی تو بریکی علم سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ دا ولی پہلے عالم بن گئے، پھر بعمل بن گئے، بعمل بن کے اللہ دا ولی بن جاتا ہے. خدا نے بندے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ دا ولی بننا ہوئے پہلے علم پڑھ کے پھر علم سمجھ پھر ولی بنے گا. تائیں بیانیت مستمی علیہ رحمہ سرکار فرماتے ہیں میں 25 سال علم پڑھیا، 25 سال علم نو فقیراں کول بیٹھ کے سمجھے، مینوں 50 سالاں دے بعد 50 سالاں تو بعد اللہ دا دین سمجھ آئے. 25 سال علم پڑھے، 25 سال علم دین کسے بزرگ کول بیٹھ سکتا ہے کہ سکھیا ہوئے، مینوں 50 سالاں تو بعد علم سمجھ آئے. معلوم ہوا جے علم سمجھنا ہوئی کسے کامل دی بارگاہ وچ بیٹھ جا، اللہ تعالیٰ تینوں اس فقیر دے صدقے نال دین دی سمجھ عطا فرما چھوڑے گا. ہاں کسے کامل فقیر دی جاگ جدوں لگ جاندی ہے، جدوں کسے کامل فقیر دی جاگ لگ جاندی ہے پھر بندہ کامل بن جاتا ہے. بزرگ لوگ فرماتے ہیں عبادت کرتا رہو، تسبیحاں پھیرتا رہو، علم کرتا رہو، اتنی دیر تک تینوں علم سمجھ نہیں آئے گا، اتنی دیر تک تینوں عبادت اللہ تک نہیں پہنچاوے گی، اتنی دیر تک تینوں تسبیح فائدہ نہیں دے گی جنی دیر تک کسی فقیر دے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے گا. میں نے کہا پیر باہو فرماتا ہے کہ تسبیح پھیر
پھر کیویں بنے گا سونا؟ جتھے ہاتھ لاوے مٹی نو ہاتھ لاوے تے مٹی سونا بن جاوے۔ اگے گلاں سناواں گا کہ صاحب دیاں کہ میرے علی شاہ صاحب دیاں سونے نو لوہے نو ہاتھ لاوے تے سونا بن جاوے۔ علامہ اقبال فرماتا ہے کیمیا پیدا کند مشتاقی میں بوسہ زن بر آستان کاملے۔ اگر چاہنا نا اس ہاتھ میں کیمیا بنانا، کیمیا ایک علم ہے، کیمیا بنانا ہاتھ لاؤ مٹی میں تو سونا بن جائے۔ پھر کی کر مدد کی کرو اگر تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ بادشاہوں نے آستانے تو بادشاہوں دی شاہی تو انہوں کی سلطنت تو تیرو دنیا دے مل سکتی ہے، پر فقیری لینا چاہنا نا کسے کامل دے ہاتھ میں ہاتھ لے اللہ تیرے فقیر بنا چھوڑے گا۔ تعبیر اللہ فرما دے جاگ بینا دو دی جم دے نہیں باہو باہو، جاگ بینا دو دی جم دے نہیں باہو، تے پاوے لال ہوبل کڑ کڑ کے صدقے جاؤں پیر سید مہر علی تاجدار گولڑا سرکار نے علم دین حاصل کجنا کیتا ہو، پہلے قرآن پاک پڑھیا میں آپ قرآن پڑھن واسطے گئے، استاد نے پہلے قرآن ناظرہ پڑھایا ہے، ادھر استاد نے ناظرہ قرآن پڑھایا ہے، ادھر مہر علی نے پورے قرآن کو حفظ جا فرمایا ہے، پورا قرآن زبانی یاد ہو گئے، سینے دے وچ آ گیا ہو۔ استاد نے فرمایا پترا جا کسے مدرسے کے اندر علم دین حاصل فرما۔ پیر صاحب گئے مدرسے کے اندر علم دین حاصل کرنے واسطے پہلے آپ نے فارسی پڑھی، فارسی پڑھنے تو بعد پھر جو فارسی پڑھ گئے اور فارسی والے استاد فرماتے نے مہر علی اگے علم حاصل کر، گھر والے استاد نے بلایا کہ انہوں کسے بڑے مدرسے کسے بڑے مدرسے وچ داخل فرماؤ، اتھے علم دین حاصل فرماؤں۔ اور پیر صاحب کے والد گرامی فرمانے بیٹا اتھے آس پاس تین مدرسے نے، جیڑے مدرسے میں جس تین تو سال آکھے گا تینوں ساؤتھی داخل فرما دے مانگے۔ آپ نے کی کیتا اپنی کامیابی واسطے پہاڑی میں چڑھ گئے، ویکھیا جیڑا مدرسہ اچھا میں نظر آوے گا میں انہیں وچ ہی پڑھا گا۔ آپ کی ویکھدے نے ایک مدرسہ ہے اس کے اندر سفیدی اور سبزے ہرا مدرسہ ہے اور سفید ہے۔ آپ فرماتے نے جس بندے کو سبز تے سفید نظر آ جاوے اس بندے کی اس وچ کامیابی ہوتی۔ آپ نے فرمایا کہ اس مدرسے میں داخل کیتا جاوے، جو خیر مدرسے میں پڑھن گئے نے، مدرسے کے اندر پڑھن گئے نے، آپ پڑھ دیا خود کتاباں پڑھ گئے، بڑھا کے پھر استاد گرامی فرما دے پترا مکمل تو علم پڑھ لے۔ استاد جی کتھے پڑھا؟ آپ نے فرمایا جا فلاں جگہ تے مدرسہ ہی اتھے داخل ہو جا۔ آپ نے پہلی حضرت محمدی آپ انہاں دے نال مدرسہ پڑھن گئے، جس مدرسے کے اندر گئے نے اس استاد نام سی حضرت خواجہ سلطان محمود سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ نے۔ استاد کی بارگاہ کے اندر مدرسے میں پڑھن گئے نے، جب پڑھن گئے نے استاد نے فرمایا اے پترا اے مہر علی کتھوں پڑھنے؟ جتھوں کتاباں چھڑ کے آئے وہی پڑھنیاں یا کیڑیاں کتاباں پڑھنیاں نہیں جڑے نال لے کے
اتھے ہی پڑھا گا استاد خواجہ سلطان محمود فرمانے نے میرے علی ایتے پڑھ والا ہے ایک دستار فضیلت ہونے والی ہے ایتے بخاری شریف ختم فرمان والا ہے آپ نے فرمایا عرض کی استاد جی جتھوں اینا دا سبق ہے میں بھی اتھوں پڑھا گا جے ایک ماں گیا تو پھر سانو ہی آ جائے آپ کی کتاب اپنے ساتھی نال شروع ہو گئے بڑو پیر سید ہے علی تاجدار گولڑا دے یار جڑے سن فرماتے ہیں اللہ نے پیر صاحب کو ایسا علم دیتا سی ایسی سمجھ دیتی سی کہ فرماتے ہیں میں پہلے پڑھ چکیا سا جڑا سبق میں آپ کو پوچھدا سا کہ سنا اے سبق کے میں پھر استاد خود فرماتے سن کہ میرے علی اتنا پڑھدا سی جے میں دا میں بھی نہیں پڑھا سکدا سا فرمایا اللہ نے میرے علی ایسا علم دیتا جے میں دا یہ پڑھدا سی میں تو نہیں پڑھا سکتا خیر اللہ نے آپ نے نجیب الطرفین ولی بنایا سی مادر ذات ولی بنایا سی کیوں پچھو غوث العالم تک پریس ہے پیر میرے علی یہ میں سنگر نہیں پہ اکمانے سونے پچھو فین پاکاں لائے ہے اگر میرے علی چا بنایا ہے توجہ پیر صاحب اتھو علم پڑھیا ان استاد جڑے سن آپ جانے سن سیال شریف کے اندر پیر سیال لجبار دی پاک بہرگاہ کرنا ہے اللہ دے ولی بہرگاہ بھی پاک ہوندی کیوں اتھے اللہ کی رحمت نازل ہوندی حدیث پاک ہے نا عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ فرمایا کہ تھے صالحین کا ذکر کیتا جاوے توجہ ہے جتھے صالحین کا ذکر کیتا جاوے اتھے اللہ کی رحمت نازل ہوندی ہے اور جتھے پاکاں کا ذکر کیتا جاوے اتھے رب کی رحمت نازل ہوندی جتھے پاک خود تشریف فرما ہون اس جگہ دا کی عالم ہوئے گا پیر سیال لجپال کی پاک بہرگاہ کے اندر جاتے ہیں جو پیر صاحب نو میرے علی تاجدار گولڑا نے لکھیا ہوئے کھچی پہ گئی بس میں انہاں دی بارگاہ چ رہنا چاہنا انہاں دا مرید ہونے تو جو فرمایا جی بس زیارت کرتے رہے آندے رہے جاندے رہے دل وچ کھچی پہندی رہی جدوں آپ نے علم مکمل فرمایا علم مکمل فرما کے جدوں 20 سال دی عمر شریف ہوئی ہے کتنے سال 20 سال دی عمر شریف ہوئی ہے آپ ملتان شریف کے اندر تشریف لے کے گئے اتھے غوث بہاول حق نقیہ ملتانی سرکار دے دربار دے زیارت کی تھی آپ دے آستانے دے گئے جڑا پچھلے جماعت المبارک دے اندر موضوع آیا سی غوث بہاول حق نقیہ ملتانی سرکار دی شان بیان کی تھی سی آپ دی زیارت واسطے گئے آستانے دے گئے دربار دی زیارت کی تھی کرنے تو بعد آپ ملتان شریف ہی ڈیرہ لا لیا ملتان شریف ڈیرہ لایا لانے آپ کن عرصہ ہے بس تھوڑا عرصہ ہے کہ کئی فقیران دے ہے کئی فقیران دے ایسا رنگ چڑھایا اتھو دنیا دا بھی رزق دا بھی فیل دیتا تے فقیری دا بھی فیل دیتا فرما چھوڑیا آپ تشریف لے کے گئے تے جس تے کول رہتے سن ایک دفعہ وہی عرض کر دے جس فقیر دے گھر رہتے سن عرض کر دے مرشد جی حضور غریب بڑا غریب ہاں میں بچیاں کی شادی کرنی ہے کہ مہربانی فرماؤ کوئی عطا فرما چھوڑو آپ نے فرمایا ککڑ لے گیا ککڑ لے پیر صاحب نے طویل بنا کے اسے گل وچ پا دیا تو فرمایا جتنے جا کے پہلے اس ککڑ غوث بہاول حق زکریا کے دربار تے چکر کٹامی کٹانے کے بعد جتھے ٹھوک مارے نا تے اتھے کوئی جگہ پٹ لگی خیر مرید لے گیا جدوں ککڑ اس مرغے نو چکر کٹائے کٹانے کے بعد ٹھوک مارنے کے بعد اس فقیر نے کی کیتا کوئی جگہ پٹی چوکی نکلیا کہ اس دیاں بیٹیاں واسطے جو اللہ نے جہیز رکھے سن اس زمین کے اندر رکھے سن اس فقیر نے اتھوں اپنا فائدہ اٹھایا ادھروں فقیر نے نگاہ فرمائی ادھروں اللہ کا کرم آیا اسے نہیں آخدے
اسے نہیں آتے کہ فقیر اپنی مرضی نہ کرتا ہے، نا فقیر جو کرتے رب کی عطا نہ کرتا ہے۔ ہاں ایسا نہیں آکھ سکتے کہ فقیر اپنی مرضی نہ کرتا ہے، اگر آنکھ بھی دے لیے نا تو گناہ کوئی نہیں۔ ہاں میں قرآن جو ثابت کرنا گل بھی ہو جائے گی، کوئی گل نہیں، عقیدہ بن جائے گا، بولو نا سبحان اللہ۔ صدقے جاؤں اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا، سلیمان علیہ السلام کا قصہ قرآن میں بیان فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سلیمان علیہ السلام تشریف فرمانے، آپ نے فرمایا تخت مگانا چاہنا ہوا، کون لے کے آئے گا؟ آصف بن برخیہ اللہ دا ولی کھڑا ہویا، انا قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك۔ اے پیارے اللہ دا قرآن فرماتا ہے ایک کتاب دی علم رکھنے والا بندہ کھڑا ہویا، ولی کھڑا ہویا، انہیں آخیا میں تخت لے کے آواں گا، پوچھا کتنی دیر کے اندر؟ اندر قبل ان يرتد اليك طرفك، تو آگی اکھ جھمکن کو پہلے تخت آ جائے گا۔ فقیر اے پیاہ دے نال انشاءاللہ نہیں آخدا، جے گل غلط ہوندی رب تخت منگا لینا، ادھر فقیر آخدا بلج پالا، اکھ کھولے گا، اکھ بند کرے گا، پھر اکھ کھولے گا، تخت پیش کر دینا فقیر دا کم ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے آنکھ بند کی تھی، پھر آنکھ کھولی، تخت حاضر ہو گیا۔ قرآن پہ فرماتا ہے، اللہ دا قرآن پہ فرماتا ہے، جہاں قرآن تک ان کے کافر ہو جائے گا، اللہ دا ولی اپنی کرامت نال تخت پہ منگا دے، تخت آ گیا دے، انشاءاللہ نہیں آکھیا، جے انشاءاللہ نہیں آکھیا، تخت آ گئے، اور اللہ تعالیٰ دا نبی سلیمان ہوئے، اور دے منن والا ولی آصف بن برخیہ ہوئے، وہ آنکھیں تخت میں لے آواں گا، رب تخت بھیج دے دے، کتابہ میں چاہوں دے، حضرت سلیمان علیہ السلام ساڑھے نبی کے تابعدار نے، حضرت آصف بن برخیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تابعدار ہے۔ یاد رکھیا دے جڑے ساڑھے نبی کے تابعدار ہوں، نبیہ دی گل پیا کرنا، ساڑھے جڑے نبی کے تابعدار ہوں، انہاں دا ایک کمال ہے، جڑا محمد پاک دی امت دا ولی ہوئے ہوگی، او دا کی کمال ہوئے گا؟ وہ آدھا ہے اللہ دا ولی بابا بلے شاہ فرماتا ہے، جدو اللہ دا فقیر اپنی میں مار کر گئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فقیرہ اور تو نہیں گیا، اور تو بھی میں مر گیا ہے، تیرے اندر میں وسدا ہاں۔ صاحب بابا بلے شاہ فرماتا ہے جے میں تینوں اندر آکھاں تے باہر کون سمانا، جے میں تینوں باہر آکھاں تے سب تھی پاک پہچانا، تو ہی تو میں سب کچھ تو میں تے بلا کون نمانا۔ اے مولا بس ہر مومن کے اندر تیرے تجلے نے، تیرے انوار نے، تیری صفتاں نے، یاد رکھیا دے اللہ دا ولی جڑا ہوندا ہے او ایسا فقیر ہوندا ہے کہ او دے دل دے اندر اللہ دے انوار ہوندے نے۔ حدیث پاک دے اندر ہے اتقوا فراسۃ المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، فرمایا اللہ دا ولی سونے رب دا مومن بندہ اللہ دے نور نال ویکھدا ہے، ایدی فراست نو بچیا کرو۔ ہاں بزرگ لوگ فرماندے جدو عالم دی بارگاہ وچ بیٹھو زبان سنبھال کے بیٹھو، جدو فقیر دی بارگاہ وچ بیٹھو دل سنبھال کے بیٹھو۔ پیر مہر علی تاجدار مولانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے فرمایا جا لے جا، ککڑ لے گیا، مرغا لے گیا، اور مرغے کے اندر آپ نے کمال پایا۔ ایک اور گل سنانا، توجہ فرمایا کہ ملتان شریف وچوں آپ مظفر گڑھ تشریف لے کے ملتان والے علاقے کے اندر جدو آپ تشریف لے کے گئے ایک ڈیرہ آیا، ڈیرے تے آپ نے ڈیرہ
جدو ڈیرا لائے اتھے ایک جڑا جٹ تھی اس ڈیرے دا مالک سی ایک دفعہ آپ نے انہوں ویکھیا ہوئے وہ آپ نے ویکھ دے کہ اللہ کا فقیر پیر مہر علی کی کر دے دن روزہ رکھ دے رات قیام کر دے کی کر دے قیام کر دے تے آپ کی کرنے ہیں آج بھی مسلمان ہے نا آج بھی مسلمان رات نو نیٹ چلانے ٹی وی ویکھدے گندے ڈرامے ویکھدے اوے خدا دے بندیا ولی ایویں نہیں بنتے ولی اس وقت بنتے نے جب انہاں فقیراں دے پیچھے چل جان ہاں سید وارث شاہ فرماتا ہے بولو سبحان اللہ فرماتا ہے تشریف لے کے گئے جدو فقیر نے ویکھیا ہوئے رات نو عبادت کرتے ہیں دن روزہ رکھتے ہیں انہیں بھی یہی کام شروع کر دیتا دن روزہ رکھتا ہے رات نو قیام کرتا ہے خیر انہیں کی کیتا آپ اتھے ایک مہینہ رہ کے آئے ایک مہینہ رہ کے آئے نے وہ بندہ جڑا سی جٹ انہیں کی کرنا رات نو منجی دے نال رسا بن کے منجی نو کنویں وچ لمکانا پاویا نو پھڑ کے ساری رات عبادت کرتے رہنا پیر صاحب نے جدو رمضان مبارک کا مہینہ سی جدو چاند رات آئی آپ نے بلایا فرمایا یا خیر ہے میں ایک مہینہ اتنے گزاریا ہوئے تینوں پریشان پہ رکھنا وا پریشانی کا دیے کہنا والا نے کہا پریشانی ہے جس دے بندے جس ڈیرے تے میں بیٹھا ہاں یہ ڈیرا میں گن بھی دیتا ہوا ہے یہ بدلے میں پیسے لائے ہوئے نے اور میں پیسے بھی دے چھوڑے نے جیڑا جن میں دیتے نے وہ ایک بیمان تے کافر نے انگریز اے سنیا میرے ڈر اس چیز ہے کہ وہ زمین بھی لے جاوے گا ڈیرا بھی لے جاوے گا آپ نے فرمایا نکل لویا لے کے آپ کا حقاج پیش کیا آپ اکثر رومال بندے سن سر دے ہوتے آپ نے رومال لایا اس نے وچ لویا پایا فرمایا جو صبح عید ہے کل عید ہے اس نے کھولی جدوں نے کھولیا ویکھدا کی ہے اس سونے نو اللہ دے فقیر نے اس لوہے نو اللہ دے فقیر نے سونا چا بنایا توجہ فقیر نے ہاتھ لایا لویا سونا بن گیا کیوں فقیر دا جو ہر سی انہاں رب نو راضی کیتا ہے آپ نے کی کیتا عید ہون تو پہلے اتھو چلے گئے وہ لبدیا تھک گیا پیر مہر علی شاہ صاحب جتنے بھی جاندے فرنا آپ کی کوشش ہو رہی تھی کہ میں جیڑا بس پہچان لگے آپ کی ولایت جیڑا بھی جان لگا سی بس اتھو آپ فوراً چلے جاندے سے بس آپ کا کام یہی سی کبھی اس در کبھی اس در کبھی در بدر غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں سے گزر گیا
توجہ کبھی سبحان اللہ کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی اس در کبھی اس در کبھی در پدر غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا اللہ دا فقیر جڑا ہوندا ہے نا وہ کبھی اس در تے جاندا ہے کبھی اس در تے جاندا ہے وہ آدھا چل بلیا چل اٹھے چلیے جتھے پہچان ہی نہ خیر دو گلا سنا کے جانا چاہنا بولو سبحان اللہ آپ ایتھوں تشریف لے کے مکہ شریف گئے گولڑا شریف ملتان گولڑا شریف آئے آپ نے کچھ دن مجاہدے کیے پھر آپ لاہور کے اندر آئے آپ ایک دوست سن حافظ محمد بن رحمت اللہ تعالی میں حج تے چلیا ہاں بس یہی گل کی تھی انہیں آخیا لجپالا پھر میرے بھی لے چلے کلیا کلیا پھر کیوں جا رہے ہو میں دعا کرنا جڑا ہوں سبحان اللہ ذوق نہ رکھے گا اللہ اسی سال مدینے لے جا کیونکہ ایک گھڑی ایسی بھی آتی ہے اللہ تعالیٰ بندے دی سبحان اللہ یا آمین سن کے دعا قبول فرما دے خیر توجہ انہیں اپنے والا مالا میں ملے چھو آپ نے فرمایا چل انہیں دیکھا گھر میں کوئی پیسہ نہیں خیر اپنی گھر والی دی زیورات لائے اتارے وہ کسی نے گروی دے دیتے کہ میں مدینے میں آواں گا پھر لے جاواں گا رکھ کے تے جا رہے ہیں انہاں فرمایا بے علی کی کہی محمد کی کہی زیور اپنے گھر والے دے گیوی رکھ دیتے لجپالا ایک زیورات نے جے میں اپنی جان بھی گیوی رکھنی پوندی میں رکھ دیتا تیرے نال مدینے ضرور جاؤں انہیں کا ایمان ہو گیا خیر آپ چلے گئے مکہ شریف کے اندر حج فرمایا کرنے کے بعد اس مکے کے اندر 6 مہینے بعد پہنچے 5 گھنٹے میں نہیں پہنچے کیونکہ اس وقت پیدل سفر فرماتے سن پھر بحری جہازت ہے خیر آپ مکے پہنچے ایک دفعہ کعبۃ اللہ سے وچ بیٹھے اتھے اللہ کے ولی سن جنہ دا نام سی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ پہلے دیوبندی سن دیوبندی سن میں ذرا پہچان واسطے الفاظ دبرا رہا انہوں نے ہون بھی ہر مسلک کے منتے توجہ حاجی امداد اللہ آپ دن شاہ جی اے دسو کہ تساں جو آپ نے یا رسول اللہ کتھے لکھا ہے آپ نے فرمایا حاجی جی عالموں لکھے جی میں عالم ہوں میں 30 سال بخاری شریف پڑھائی ہے 30 سال کہ آپ نے فرمایا حاجی جی اس بخاری کے اندر یا رسول اللہ جی میں بھی کھا دے مت پھر انہیں کہ جی پھر میں تمہارا مرید ہو جاواں گا لجپال ایسا سی آپ نے فرمایا شاہ جی اللہ تعالیٰ نے حبیب نے فرمایا اپنے بارے کہ جب وہ قبر کے اندر مومن جاوے گا فرشتے آ جان گے آکھن گے ما کنت تقولو فی حق هذا الرجل اے بندیا اس سونے نبی حق دے بارے کی آخدا سی مرد حق دے بارے کی آخدا سی آپ نے فرمایا شاہ جی حاجی جی اے حدیث پڑھی دے آکھے ہاں شاہ جی بڑی دفعہ پڑھی
پر سمجھ کے نہیں آئی. آپ نے فرمایا سمجھے میں نہیں آگی، سمجھن واسطے کسی فقیر کی ضرورت ہوتی ہے. حاجی جی سمجھا چھوڑا. فرمایا سمجھاؤ. فرمایا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ھذا مانا یہ اے مردیا جو قبر میں جانے سونے نبی دے غلام ہون تے پھر آکھیا جاندا ہے اے سونے نبی دے غلام دس سونے دے بارے کی آکھدا ہے. فرمایا یا رسول اللہ دا مانا ہے حاضر جی. فرمایا ایک دن وچ سید مہر علی تاجدار گلڑا نے فرمایا ایک دن وچ حاجی جی کئی قبراں بن گیا نے تے ایک دن وچ کئی قبراں وچ سوال جواب ہوندے نے. میرا نبی ہر قبر وچ موجود ہوندا ہے. میرا نبی ہر قبر وچ موجود ہوندا ہے. حاجی جی آپ جی سونا لجپالا سونا نبی ہر قبر وچ موجود ہوندا ہے. فرمایا کہ نبی ہر قبر وچ موجود ہو سکتا ہے، ہر امتی دے دل وچ ہر امتی دے گھر موجود نہیں ہو سکتا. ایسا جواب دیتا. حاجی قدم پھڑ بیٹھے. آنے سیدہ میں حدیث بڑی دفعہ پڑھی ہے پر تساں آج میں سمجھا چھوڑے. اگر اس حدیث کو آج کوئی سمجھ لے کبھی نبی کو یہ نہیں آکھے گا میرے نبی کو علم غیب نہیں، میرا نبی حاضر ناظر نہیں. جب حدیث سمجھ لے گا پھر یہی آکھے گا سونا نبی حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے علم غیب بھی جانتا ہے. توجہ آپ مکہ شریف کے اندر رہ گئے. مکہ شریف وچوں آپ نے کی کیتا بڑا حج فرمایا. حج فرما کے مدینے شریف کے اندر تشریف لے کے جا رہے ہیں. پورا قافلہ جا رہا ہے. قافلے میں نال آپ بھی شامل نے. جب مدینے کے رستے وچ پہنچے نے کچھ رستہ رہتا ہے کچھ بند کر دیا کچھ بند رہ گیا. پیر میرے علی تاجدار گولڑا سرکار مسافر سن سفر دی حالت ہے. بندے نو فرضاں دی معافی کوئی نہیں، سنتاں دی معافی ہے، واجباں دی معافی کوئی نہیں. آپ نے کی کیتا نماز ادا فرمائی. نماز ادا فرما کے فرض چھڑ دیتے. جدو فرض چھڈے گئے سو گئے. فرض پڑھ لے سنتاں چھڑ دتیاں. جدو سو گئے قسمت جاگ پئی. حج کر کے مدینے جا رہے ہیں. سو گئے قسمت جاگ پئی. سونے نبی کی زیارت پاک ہو گئی. سونے نبی فرمایا میرے علی اے کی تئی سنتا چھڑ دتیاں نہیں. عرض کی یا رسول اللہ مسافر ساں سفر دی حالت ساں تھکیا ہوا ساں سونے تا چھڑ دتیاں نے. آپ نے فرمایا اے میرے علی میری گل نو سن لے میرے حکم نو سن لے. جیڑا سید ہوئے او دے واسطے ضروری ہے میری سنتاں دے بھی عمل کرے، اللہ دے فرائض دے بھی عمل کرے. میری سنتاں نو بھی نہ چھڈے میرے فرضاں نو بھی نہ چھڈے. سید بھی میری گل نو سن دے ہون گے وچ بھی سید بیٹھے ہون گے. انہاں واسطے میرا نبی کیا فرماندا ہے او سیدو کیونکہ تساں میری اولاد دے میری اولاد نو زیب نہیں دیندا. میری سنتاں چھڑ دے وے نہ رسول اللہ دے غلام نو زیب دیندا ہے. سرکار دی سنتاں چھڈے. جڑا سید ہوے گا جڑا حضور دا غلام ہوے گا سونے نبی دیاں سنتاں نال بھی پیار فرماوے گا، اللہ دے فرضاں نال بھی پیار فرماوے گا. پھر بولو سبحان اللہ. ہن پیر مہر علی شاہ صاحب فرماندے نے زیارت کی تھی. پھر اسا مدینے وال گئے. فرماندے مدینے وچ گئے. شاعر ہے آپ کی زبان ہے. آپ فرماندے پانی کو تو بھر آئی ہاں وہ پانی کو تو بھر آئی ہاں. حج دا سونے دا در آئی ہاں.
فرمایا جائے آپ نے جب مدینے کی زیارت فرمائی ہے، مدینے کی زیارت فرما کے آپ پھر جب آدھے نے گولڑا شریف کے اندر پھر جب رات کو سوندے تے آپ دیکھیں بھول دے نہیں او مٹھڑے مٹھڑے ڈھول دے، بھول دے نہیں او بول مٹھڑے ڈھول دے. سوڑے زیارت کروائی نا، زیارت کروایا تو پھر میٹھے میٹھے بول بولے کی بھول دے نہیں او بول مٹھڑے بول دے، بول ساول یار راہی رول دے. رات ساری گزری تارے گندیاں، رات ساری گزری تارے گندیاں. یاد کر کر کول میزاں میں گندیاں، یاد کر کر کول میزاں گندیاں. میزان ہے میزان تکڑی نو میزان اگے گندیاں کہ سونیا بس تہاڈی یاد وچ ہن میں راتاں نوں گننا تے دن نوں بھی گننا. سونیا میٹھے میٹھے بول، میٹھے میٹھے پھر بول سنا. توجہ نال بولو سبحان اللہ. دو گلاں دا وعدہ کیتا سی، ایک رہ گئی وقت تھوڑا ہے. توجہ نال بولو سبحان اللہ. یارو اللہ نے ولیاں دی شان بڑی نرالی اور عروج تے بلندی تے. آپ جدوں زیارت کی نا سونے نبی دی تو آپ نے نا دھاریاں والی چادر پائی ہوئی سی اور نال حضور نے جبہ شریف پایا پایا. آنے نے اج سکھ مترانی بس یہی پڑھ ہوئی اجازت. اج سکھ مترانی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے. لو لو وچ شوق چگیری ہے، اج میں نہ لایا کیوں جھڑیاں. جڑا شعر میں سنا لاہو مکھی مخطط برد یمن. بولتا تیرے چادر میں سونیا وہی چادر پا کے پھر میرے کو تشریف لایا. سونیا وہی مکھڑا پھر جب کھاؤ وہ بلیل والی زلفاں، تاہا والا سہرا تاج و یاسین والیاں. یاسین دا سہرا ہوئے، تاہا دا تاج ہوئے تے بلیل دیا زلفاں ہون جنہاں دیا تصویر قرآن چکھا. کوئی مثل نہ جانینی ورب سنا قسم کھوے اونی چڑھدی جوانی. آپ فرماندے اللہ مکھتی مخطط برد یمن من دھاوری جھلک وکھاؤ سجن اوہی مٹھیاں گالی اللہ مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں. ہمرا وادی آئی نا مکے نے مدینے کے درمیان حاجی لوگ زیارت کر کے آئے. اس دے ہوتے پھر آپ نے شعر لکھیا سنو انہاں دی شان مقام بڑا لڑائے. گل سنیا کہ بڑی توجہ نال اللہ کے فقیر جڑے نا وہ گھراں وچ بیٹھ کے ایویں فقیر نہیں بنے. انہوں نے اپنے آپ نوں ماریا، اندر نوں ماریا، میں مار کے نفس مار کے پھر فقیر بنے نے. توجہ فرمایا ہے وقت بھی قلت ہے یار یہ ہر مومن کی ضرورت ہے گل سنانا. توجہ فرمایا جی بولنا سبحان اللہ. بس ایویں جھٹ لگنا جھٹ نہیں تھوڑی دیر تک میں گل بھی سنا کروں گا. مسجد کی بھی خدمت کریا کرو. اللہ تعالیٰ تمام کو توفیق عطا فرمائے. صدقے جاؤں اے شان سی پیر سید میں ہے علی تاجدار گولڑا دی ایتھے شان آپ نے والے دی گرامی دی سنا کے گل چاہنا وا بولو سبحان اللہ. ہاں
سکھا نے معاذ اللہ آپ پہ تہمت لائی معاذ اللہ کہ انہوں نے ساڑی عورت نال انج کیتا ہے سکھا نے اور عورت بھی سکھنے تھی آپ نے بولایا شاہ جی حسین کی تہمات اللہ آپ نے فرمایا تو سمیرے کو دلیلہ نال پوچھو جے میں مرضی پوچھو میں حاضر ہوں انہاں کہا نہیں اساں آگ جلا کے آگ دے وچ بٹھاواں گے جے تسی بچ گئے سچے معاذ اللہ جے سڑ گئے جھوٹے آپ نے فرمایا جلاؤ آپ رات نو ستے قسمت جاگ پئی رات نو ستے قسمت جاگ پئی تاجدار بغداد غوث العالم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار پیر سید نظر کی شاہ صاحب سرکار نے خواب وچ آئے آپ نے فرمایا پترا صبح جدوں تینوں آگ وچ سٹن واسطے لے جاواں گھبراویں نہ پریشان نہ ہوئی دو نفل پڑھی پہلے غسل کئی نویں کپڑے پاویں پھر غسل کر کے نویں کپڑے پا کے دو نفل پڑھ کے آگے بڑھ جاویں بس اللہ دا نام لے کے دل کچھ نہیں ہوئے گا کیوں پیچھوں نکاح جو غوث آدم بھی سی اور جو فرمایا کہ غوث پاک سرکار من والے جڑے بھی غلام ہوندے نے انہاں دے بھروسے تے اللہ دے بھروسے تے کام کرنا شروع کر دیندے نے پھر غوث پاک سرکار کبھی کن نہیں گوا دے توجہ فرمایا جی ہن سید نظر دی شاہ صاحب سویرے اٹھے نے اپنے نام اپنے ماموں جی سید فضل دی بارگاہ وچ گئے نے اپنا خواب سنایا سنانے کے بعد آپ نے فرمایا پترا جے میرا کی حکم ہویا ہے او میں کر گئی آپ نے جو لے کے گئے آپ نے غسل فرمایا نویں کپڑے پائے دو نفل ادا فرمائے آپ نے لے کے گئے نے جا کے ایک اونچی تھان تے بٹھا کے آپ نے آس پاس بڑے رکھ دیتے تو سب پنجابی جان دے ہو کتے مٹی دا تیل پایا سکھا نے تیل پا کے اگ لائی اگ نہیں پہ لگدی جدوں ویکھیا کافراں دے سردار سکھاں دے سردار بنیا کہ اگ نہیں پہ لگدی کہن لگیا اے سکھو لگ رہا تساں وی انہاں دے نال رل گئے ہو آپ نے فرمایا وہ کہن لگا سکھاں دا سردار کہن لگیا پیچھے ہٹ جاؤ نہیں تیل دیو اس کافر نے سکھ نے کی کیتا سارا تیل آپ نے پایا زلفہ تے بھی پایا پھر اگ لائی چاروں چفیر اگ لگ گئی پر سید نو اگ نہیں پہ لگدی سید دیاں زلفہ ہوا میں جھولارے پیا رہتیاں نے اگ نہیں پہ لگدی اگ نہیں پہ لگدی خیر جدونا ویکھیا اگ نہیں لگئی انہاں اگ بجھائی سید نو باہر کڈیا پیر نظر شاہ صاحب سرکار نو جدوں باہر کڈیا ہوئے کافراں دا سکھاں دا سردار کہن لگیا ہن اونوں سکھو جویں انہاں تے تہمت لائی سی آپ فرماندے نے نا نا ہن اونوں وچ نہ پایا جے اساں اونوں معاف کر چھڈیا اے کیونکہ اللہ دے ولیاں دی شان ہوندی ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین لوگاں نوں معاف کردے نے غصے نوں پی جاندے نے او لوگاں دے اوتے محسن ہوندے نے اللہ نے انہوں نے لوگوں نے ہوتے محسن بڑھایا ہوتا ہے توجہ اے شان یاد اور آپ باہر سارے سکھ قدمی ڈگے آپ دے غلام بن گئے ابنوں سید فضل دین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بغداد والا منہ کر کے فرما رہے ہیں سین سن فریاد پیرا
توجہ جب آپ تشریف لے کے آئے نا تو آپ کے مامو جی سید فضل الدین کے کول فقیر آیا اندر شاہ جی نے شابش نہیں دی آپ نے فرمایا تو کی گئی اندر سونیا غوث پاک سرکار نے میری ڈیوٹی لائی سی فرمایا اگ بجا میں اگ بجانا رہا ماں اگ بجاندیا میرا ہاتھ سڑ گیا ہے سونیا تو ساری خبر نہیں لے تائیوں کسے سچ فرمایا بادشاہ سچا رب عالمدار فکروس دہن فقیر سائی فکر کل جہان داس رائے تب فکر اگلے جمعہ انشاءاللہ اپنی داتا علی حجوی سرکار کا موضوع لامہ کے باخر دعوانا
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ یا مولا کریم رب العالمین جل مجدہ الکریم سونیا درود و سلام نظرانہ جمعۃ المبارک کی حاضری اپنی پاک اور بلند بارگاہ کے اندر مولا قبول فرما. اسی طرح روزہ رسول اللہ کے سامنے کھڑو کے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما. مولا قیامت والے دن اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائی. اپنی محبوب کا صدقہ تمام مسلمان مومنین کی خیر فرما. زندگی اسلام والی عطا فرما. موت کامل ایمان والی شان